امام احمد رضا خان کہتے ہیں لطف ان کا اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے دو؟ قرآن. کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
زندگی ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ ہر تر اور ہر خشک چیز کا ذکر، گویا کہ یوں کہیں دنیا کی ہر شے کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک سے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی مل جاتی ہے، اور قرآن نے ہمیں ایک رہنمائی یہ دی ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے پیاروں کے ساتھ ہو کر گزارو۔ زندگی گزارنی ہے تو پیاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی، خوف خدا والے، ان کے نقش قدم پر، انہی کی صحبت میں بیٹھ کر گزارو، تاکہ تم میں سے یہودی بھی کوئی نہ بنے، عیسائی بھی نہ بنے، نہ کوئی کافر، بلکہ اگر ایمان ہے تو بندے کا ایمان سلامت رہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ساتھ چاہیے کسی اچھے بندے کا، ساتھ چاہیے کسی اچھے بندے کا۔ اچھا بندہ کیسا ہے؟ اللہ قرآن میں ایسے اچھوں کا ذکر کرتا ہے جن کا ایمان بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جن کا عمل بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ایمان بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، عمل بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کی اہل بیت، اور اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھرانے والے، گھر والے، سرکار کی ازواج، ان کا ایمان بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ۔ اور میرے آقا کے گھرانے والوں میں علی المرتضیٰ، سیدۃ النساء، اور ان کے دو مہکتے ہوئے پھول، ان کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، عمل بھی اعلیٰ ہے۔ آج اسی گھرانے میں سے ایک شخصیت کا ذکر کرنا ہے جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، تو پتہ چلا ان کا ایمان بھی اعلیٰ تھا، ان کا عمل بھی اعلیٰ تھا۔ ایمان میں بھی کمزور نہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی کمزور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالی شان رتبے والی صبح دی ہے اور شام عطا کی ہے۔ ان کی صبح و شام ہمارے جیسی نہیں ہوتی، رات ہو تو نماز کی فکر نہیں، صبح ہو تو نماز کی فکر نہیں، نماز کا نام لیا جائے تو چہرے پر بل پڑ جاتا ہے، ایسی کیفیت نہیں۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو سنورے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کا آرڈر ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ، ڈرنے کا مطلب تقویٰ، خوف خدا۔ جب بھی زندگی گزارنی ہے خوف خدا میں کہ ہمیں آج جو دینے والا ہے کل پوچھنے والا بھی ہے۔ اور اگلی بات، اس خوف خدا کو حاصل کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، فرمایا اگر یہ خوف خدا لینا ہے، رب کی یاد تازہ رہے، ایمان میں نکھار ہوتا رہے، تو پھر میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنا فضل نازل کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ فضل میں نے کیا ہے اپنے نبیوں پر، پھر اس کے بعد صدیقوں پر، پھر اس کے بعد شہیدوں پر، اور پھر اس کے بعد اپنے ولیوں پر۔ تو جتنے ولی ہیں، جتنے شہید ہیں، جتنے سید الشہداء ہیں، انسان کو چاہیے انہی کی صحبت کو اختیار کرے۔ انشاءاللہ ایمان بھی پکا رہے گا، عمل بھی مضبوط رہے گا۔ تو جس شخصیت کا ذکر کرنا ہے ان کا نام ہے امام زین العابدین۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، کیا نام ہے؟ زین العابدین۔ بلند آواز سے بولیے، کون ہے یہ؟ سیدزادے۔ کون ہے یہ؟ سیدزادے، امام حسین کے شہزادے، سیدزادے امام حسین کے شہزادے۔ اور ظاہری بات ہے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سیدزادہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خون حسین ہو
یا خون حسن ہو، ان دونوں کی اولاد جو آگے چلے گی قیامت تک، کیونکہ یہ سیدہ کی اولاد ہے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو سیدہ کی اولاد قیامت تک جو چلے گی وہی سید ہوگی، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سید نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی سید نہیں ہو سکتا۔ سید وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خون حسن ہو یا خون حسین ہو، اور امام حسن کے تو صاحبزادے وہ الگ ہیں، لیکن امام حسین کو دیکھیں تو میدان کربلا میں 22 سال کا شہزادہ علی اوس، جن کا لقب زین العابدین، ان کا اصل نام ہے علی، کیا نام ہے؟ بلند آواز سے بولے کیا نام ہے؟ مزیدار بات یہ ہے آسانی کے لیے، حضرت علی کے بیٹے ہیں امام حسین، اور امام حسین کے جو تینوں بیٹے ہیں ان تینوں کا نام علی ہے۔ تینوں کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیں علی۔ ایک کا نام علی اصغر جو سب سے چھوٹے ہیں، پھر ایک کا نام علی اوسط جو امام زین العابدین، پھر ایک کا نام ہے علی اکبر جو کہ اس وقت 18 سال کے تھے، یعنی درمیانے بیٹے کا نام ہے علی اکبر، اور جو سب سے بڑے شہزادے ہیں ان کا نام ہے امام زین العابدین۔ علی اکبر اور علی اصغر، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں شہید بنا دیا، اور امام زین العابدین ان کی بھی آگے مبارک زندگی چلی، اور آگے جتنے بھی سید ہیں امام حسین کی اولاد والے وہ سیدنا امام زین العابدین کی اولاد ہے، اور حضرت علی اوس امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، رات کے وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ نماز آپ کی بھلا کیسی ہوتی تھی؟ روزانہ رات کے وقت 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1000۔ ذرا دیکھیں کیسی پیاری انداز زندگی ہے، 1000 نوافل فرائض الگ ہے، لیکن 1000 نوافل رات کی عبادت ہے۔ یہ آج ہماری عبادت کا حال یہ ہے، عشاء کی 17 رکعتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی، عشاء کی 17 رکعتیں وہ ہم سے پوری نہیں ہوتی، آخری 2 نفل ہم سے نہیں پڑھے جاتے، تو پھر ہمیں زندگی اپنے جیسوں کی نہیں دیکھنی، ہم نے زندگی دیکھنی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اعلیٰ زندگی سے نوازا ہے، اور اعلیٰ زندگی سیدنا امام حسین کے شہزادے کی، امام زین العابدین 1000 نفل روزانہ رات کے وقت ادا کرنا آپ کی زندگی کا معمول۔ تو نوافل ادا کر رہے تھے، ایک سانپ آ گیا، اور سانپ آپ کے بالکل آگے کھڑا ہو گیا، آپ نے سجدہ کرتے ہوئے سانپ کو پیچھے کیا، سجدہ کیا، دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، لیکن سانپ نے مزید تنگ کیا، آپ کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈال دیا، پھر بھی امام زین العابدین نے نماز نہیں چھوڑی، اور اس کو پیچھے کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کی، اور اس کو بھگا دیا۔ جب یہ کیفیت تھی تو درد ظاہری بات ہے کافی تھا، سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن اس درد سے تھوڑا افاقے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ تو جب زمین پر بیٹھے تو قیب سے آواز آئی، آج دنیا والوں کو بتا دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہ جو علی اوس ہے، آج کے بعد علی اوس کے ساتھ ساتھ زین العابدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جس بندے نے دنیا میں عبادت دیکھنی ہے تو امام زین العابدین کی دیکھو، جتنی بھی مشکل آ جائے، آپ نے اس مشکل کو مشکل سمجھا ہی نہیں، بلکہ اس مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا سکھایا ہے۔ اس لیے آپ کا لقب ہے
زین العابدین، دیکھیں جن کی نمازیں اتنی اچھی ہیں، نمازوں میں خشوع خضوع، رب کا خوف، اور اس لگن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو پھر کیا رب ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا؟ سورہ مؤمنون، اللہ تعالیٰ سے بولیے کیڑی سورت ہے؟ مؤمنون، اس کے سٹارٹ میں اللہ کہتا ہے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، مطلب قیامت کے دن جس بندے کو نجات ملے گی وہ ہے جس کے سینے میں ایمان موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں عیسائیوں نے کہا ہم جنتی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اللہ فرماتا ہے تم کسی کام کے نہیں ہو، جنتی وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور اس دور حاضر میں ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، میرے مصطفیٰ کو بھی مانے، وہ ہے ایمان والا۔ یوں کہیں کہ نبی پاک کے آنے سے لے کر قیامت تک اگر کوئی یہودی بھی ایمان والا بننا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی عیسائی نہیں آنا چاہتا ہے تو کلمہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا، دین مصطفیٰ پہ عمل کرنا پڑے گا، تب ہوگا ایمان والا۔ اور اب کہتا قیامت والا دن کامیابی ہے ایمان والوں کی۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی جب نماز پڑھتے ہیں خاشعون، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، رب کا خوف ہوتا ہے، خوف خدا کی حالت میں یہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو جن کی کامیابی کا رب نے اعلان کیا، اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر ایک شخصیت امام زین العابدین بھی ہے کہ جن کو اللہ نے کامیابی کا مژدہ سنایا، ایسی نمازیں ادا کر کے دکھائیں امام زین العابدین۔ پھر آگے چلیے تو امام زین العابدین کی زندگی بڑی لاجواب ہے۔ ایک دن ایک نوکر آیا آپ کو وضو کروانے کے لیے، تو نوکر آیا وضو کروانے کے لیے، وضو کا جو پیالہ تھا، جو بھی پانی والا کٹورا تھا، وہ کسی وجہ سے پانی آپ کے اوپر بہہ گیا، پنجابی یہ تھا کہ وہ رڑ گیا، کسی وجہ سے کوئی ٹھیڑا لگا یا کوئی بھی ہوا تو پیالہ ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے اوپر گر گیا، جس کی وجہ سے کپڑے گیلے ہو گئے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ جیسے جلال آیا تو اس نوکر نے بھلا کیا کہا، اس نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، ادھر غصہ آیا ادھر انہوں نے قرآن پڑھا، کیونکہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والا بھی قرآن ہی ہے، اور قرآن میں رب کہتا ہے فرمایا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کہتا ہے غصہ پینے والے، غصہ پینے والے، رب نے یہ ذکر کیا قرآن میں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے بھی اپنا غصہ پی لیا ہے، تو نے قرآن پڑھا ہے نا، تو اس کی برکت سے رب کا جب حکم آ گیا تو میں نے عمل کر لیا، غصہ پی لیا۔ پھر اس نے آگے یہ بھی بولا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وجہ کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے نا، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تو جب تک بندہ معافی نہ مانگے اس وقت تک معافی رب بھی نہیں دیتا۔ تو غلام کہنا یہ چاہتا ہے حضرت صاحب مجھے معافی بھی عطا کیجیے، کیونکہ رب کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معافی دینے والے۔ اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے تو اگلے کا حق بنتا ہے اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، آنے والے کو خالی نہ موڑا جائے بلکہ معافی دے دی جائے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جا تجھے معاف کر دیا، قرآن کہتے ہیں نا تو جا تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر قرآن کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جا آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے۔
قرآن کی برکت سے معافی بھی مل گئی، غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور غلامی سے آزادی بھی مل گئی۔ کیسی پیاری زندگی ہے، قرآن پہ عمل کرنے کا کتنا لاجواب جذبہ ہے۔ پھر آگے مزید چلیے تو میرے امام کی زندگی یہ کہتی ہے، امام زین العابدین صدقہ و خیرات کرنے میں بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ علماء نے لکھا ہے مدینے کے اندر 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں میں رات کے وقت کوئی بندہ آتا، بھیس بدل کر، اپنا چہرہ چھپا کر، روزانہ ہی بندہ آتا، اور جس بندے کو، غریب کو، محتاج کو، بیوہ کو کوئی بھی کھانے پینے کی حاجت ہوتی تو 100 گھروں کے اندر اخراجات کو پہنچا دیتا۔ 100 گھر اخراجات سے پورے ہو جاتے، گھروں کے اندر راشن پہنچایا جاتا، غریبوں کی مدد کی جاتی۔ 100 گھر چلا رہا تھا اکیلا بندہ، 100 گھر، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار یہ کون ہے جو رات کے وقت آتا ہے، رات کے اندھیرے میں صدقہ کر کے چلا جاتا، کون ہے یہ؟ تو جب لوگوں نے کھنگالا، دیکھا، پتہ نہیں چلا، لیکن جب امام زین العابدین کا دنیا سے وصال ہو گیا تو وصال کے بعد پتہ چلا کہ رات کے وقت جو دیش بدل کر آتے تھے نا، وہ امام زین العابدین تھے۔ بتائیے ہاں ذرا، ہے کسی کا صدقہ اس طرح کا، اس لیول کا، اس کیٹیگری کا، اس درجے کا؟ دینے والا اللہ کی رضا کے لیے دے، کسی کو دکھانے کا ذہن ہو ہی نہ۔ کیسی پیاری زندگی ہے۔ اور بخاری کی حدیث پڑھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، مطلب دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اگر صدقہ دینا ہے تو اپنے رب کو دکھانے کے لیے۔ اگر اس طرح کی کوئی شخصیت دیکھنی ہے تو وہ خاندان حسین ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی لاجواب ہے۔ مدینے کے 100 گھر گویا کہ آپ نے آباد کر کے دکھائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگلی بات چلیں تو اپنی ماں کے والدین کے بڑے فرما بردار تھے، چونکہ میدان کربلا میں والد محترم تو شہید ہو گیا، امام حسین تو شہید ہو گئے، والد کا سایہ اٹھ گیا 22 سال کی عمر۔ پھر اس کے بعد چند سال زندگی کے گزارے اپنی ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ ماں کے جو بے ادب ہے نا، وہ ذرا یہاں سے غور کریں، جن کے دل کے اندر کوئی کھٹکا آتا ہے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، دیکھیں میرے امام کی زندگی۔ علماء نے بڑا سنہری موقع پر جملہ لکھا، علماء کہتے ہیں کہ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی زندگی میں اپنے ماں کی پیالی کے اندر مل کر کھانا نہیں کھایا۔ ہوتا ہی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار آج اماں جی میں نے آپ کے ساتھ کھانا ہے، دل کرتا ہے آپ کی پیالی کے اندر میں بھی لگاؤں، لیکن میرے امام نے ایسا نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ کیوں؟ اپنی والدہ کے ساتھ تو سب کھانا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ انداز اختیار کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت والا جملہ سنیں، میرے امام کہتے ہیں اگر پیالی کے اندر کسی کونے میں میری والدہ کو کوئی شے اچھی لگے اور والدہ کا ہاتھ پہنچنے سے پہلے بیٹے کا ہاتھ پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کی نافرمانی ہے۔ امام زین العابدین کیا فرمانے لگے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ماں کی نافرمانی ہے، ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ حالانکہ کچھ نہیں گزرے گی، ماں تو پھر اپنا لقمہ چھوڑ دیتی ہے، بیٹے پر قربان کر دیتی ہے، لیکن بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے جو ماں کے لیے اپنا لقمہ بھی قربان کر دے۔ مائیں تو قربان کرتی نظر آتی ہیں، ایسے بیٹے کب پیدا ہوں گے جو اپنے لقمے قربان کرے اپنی ماں کے لیے؟ اور ایسا بیٹا دیکھنا ہے تو یہ امام زین العابدین ہے۔
اور آخری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. آج کل ہر بندے کا گلہ ہے، شکوہ ہے، بچے کی تربیت کیسے کی جائے، بچہ کیسا ہونا چاہیے، کیا کریں، پیدا تو ہو گیا ہے، اب یہ اسلام کے مطابق چل نہیں رہا، ماں کی نہیں سنتا، باپ کی نہیں سنتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، صحیح کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا اصول جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا وہ یہ ہے، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو، 3 چیزیں. اور ظاہری بات ہے جب میرے آقا نے کہا کہ 3 چیزیں سکھا دو تو پکی بات ہے 3 چیزوں سے اولاد خراب نہیں ہوگی، سدھرے گی، صحیح ہوگی، تربیت ہو جائے گی. پہلے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا میری محبت ڈالو اپنی اولاد کے سینے میں. نمبر 2 میری اہل بیت کی محبت دوہا اپنی اولاد کے سینے میں. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن کی محبت ڈالو اپنی اولاد کے سینے میں. جب قرآن آئے گا نا سینے میں پھر والدین کی فرما برداری آئے گی، نافرمانی نہیں آئے گی. کبھی بیٹا زندگی میں سود نہیں کھائے گا، کبھی بیٹا زندگی میں حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، نہ شراب پیے گا، نہ زنا کرے گا، نہ نشہ کرے گا. کیوں؟ قرآن میں ہر شے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کی چیزوں سے روکا گیا ہے، قرآن سینے میں ہے. اور امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہمیں تو بچپن سے جب میں چھوٹا تھا ہمارے گھر کے اندر میرے والدین مجھے قرآن کے واقعات سنایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے والدین مجھے قرآن کے واقعات سنایا کرتے تھے. قرآن پڑھنا الگ ہے، اپنی اولاد کے سامنے قرآنی آیات، ان کا مفہوم، ان کے واقعات جس کے اندر جہاد کا ذکر ہو، جذبے کا ذکر ہو، ایمان کی حفاظت کا ذکر ہو. امام زین العابدین کی زندگی کہتی ہے کہ ہمیں بچپن میں گٹی کے اندر یہ پلایا گیا ہے، قرآن کے واقعات ماں باپ نے سکھائے ہیں. سمجھ میں یہ آتا ہے آپ کی والدہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ کی والدہ شہر بانو یزدگر بادشاہ کی بیٹی تھی. سمجھ میں آتا ہے کہ پھر یہ واقعہ سکھانے والا کون تھا؟ امام حسین خود تھے. باپ کی تربیت کا صلہ ہے یہ کہ بچپن کی حالت میں قرآن کے واقعات سارے ہی ڈال دیے بیٹے کے سینے کے اندر. اب کوئی زندگی کا ڈر نہیں، اگر شہید بھی ہو جائے تو قرآن اولاد کی حفاظت کرنے والا موجود ہے. تو اس لیے درس بھی زندگی کا یہی ہے. 18 محرم الحرام کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. آپ کو بڑی عجیب حالت میں شہید کیا گیا اور بڑے ظلم و ستم آپ کے اوپر ڈھائے گئے. حالانکہ خاندان نبوت کے بہترین چراغ ہیں، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. بہرحال زندگی کو آپ نے بڑے سنہری اصول دیے. اور علماء لکھتے ہیں علم دین سیکھنے کا انتہا درجے کا شوق تھا. اور علم دین کیا ہے؟ قرآن حدیث مصطفیٰ. ذرا دیکھیے اتنے بیٹھے ہیں، کتنوں کو کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنے قرآن پاک کے آیات آتی ہیں، یاد ہیں، کچھ قرآن کے مسائل یاد ہیں. اگر شادی شدہ ہو گئے ہیں، کچھ شادی شدہ ہونے کے بعد اولاد کے حقوق کس کس کو آتے ہیں، طلاق کے مسائل کس کو آتے ہیں، عدت کے مسائل کس کو آتے ہیں، انداز زندگی کیسے گزارنا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، کس کو پتا ہے؟ سیکھے گا کون، کب اور کیسے؟ یہ زندگی سکھائی امام زین العابدین نے. آج ہی تیار کیجیے، علماء کے قدموں میں بیٹھیے، ان کی صحبت لیجیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا خوف لینا چاہتے ہو تو میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.